درخواست گزار ہوں جناب محترم افتخار عارف صاحب، آپ علم ادب کی پہچان ہے اس وقت پاکستان میں، کہ آپ کشف المحجوب کی اس 1000 سالہ مرکزی تقریب میں کلیدی خطبہ ارشاد فرمائیے۔ جب 1000 برس کشف المحجوب کی اشاعت کو ہوئے، اس وقت میں اسلام آباد میں رہتا تھا، کوئی کسی دفتر میں کام کرتا تھا، تو میں نے کشف المحجوب کا ایک نسخہ جو سمرقند سے تعلق رکھتا ہے، وہ ہمارے دوست محمد حسین تسبیحی نے اس کو مرتب کیا تھا۔ 60 کے قریب ایسے قلمی نسخے ہیں جو دنیا کی مختلف لائبریریز میں اور کلیکشنز میں اور ذاتی ذخیروں میں موجود ہیں، اور اس کی بنیاد پر انہوں نے، مگر کوئی توجہ اس وقت نہیں دی گئی، اور اب میں نے جب تذکرہ کیا شکایتاً توجہ دلائی کہ اس کے بارے میں ہماری جب سمجھیے ایک طرح کی کوتاہی ہے کہ ہم نے اس کو اس طرح سے یاد نہیں رکھا۔ کشف المحجوب کے بارے میں بخاری صاحب نے بہت اچھی باتیں اور وہ جو بنیادی باتیں ہیں وہ کر دیں۔ ہمارے ہاں جو صوفیہ کے حوالے سے بہت سی باتیں مشہور کر دی گئی ہیں، اور آج کل سوشل میڈیا کے زمانے میں خاص طور پر جو ہمارے مسلمات ہیں ان کے بارے میں مغرب میں بھی اس پہ تنقید کی جاتی ہے، اور خود ہمارے اپنے لوگ ان مسلمات پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ اختلافی باتیں کرنی کوئی ضروری نہیں ہے، اس سے ہر شخص کو اپنی رائے کے اظہار کی آزادی ہونی چاہیے اور ہوتی ہے، مگر یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ جب آپ کسی بڑی شخصیت کے بارے میں یا کسی بڑے نظریے کے بارے میں کوئی بات کہہ رہے ہیں تو وہ دلیل کے ساتھ کوئی بات کہی جائے، تاریخی حوالوں کے ساتھ کوئی بات کہی جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ توجہ دی جا سکتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ آج کل خاص طور پر پچھلے 10-15 برسوں میں خود ہمارے ہاں سے تصوف کے خلاف اور صوفیہ کے خلاف بہت باتیں کی جاتی ہیں۔ اس کو یعنی اپنے طرف سے یہ طے کر لیا ہے کہ جیسے یہ ایک کوئی اسلام سے مختلف کوئی چیز ہے، اور یہ کوئی متوازی اسلوب حیات ہے یا کوئی متوازی عقیدہ ہے۔ اب میں نے جب عباس سے کہا تھا کہ میں اس قابل نہیں ہوں، ایک گناہگار آدمی ہوں، کوئی میری حیثیت اوقات نہیں ہے کہ میں اس پہ گفتگو کروں، لیکن ان کے اصرار پر میں نے کچھ ایسے میرے ذاتی کتب خانے میں جو کتابیں تھیں میں نے چاہا کہ اس سے فیضیاب ہوں۔ تو یہاں نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں علماء تشریف فرما ہیں، ان کے سامنے لب کشائی میرے لیے زیبانی ہے۔ برادر بزرگ یہاں تشریف فرما ہے، یہ اس سے زیادہ بہتر طور پہ گفتگو کریں گے۔ میں بنیادی 2-1 باتیں نوجوانوں کے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ جو ہمارے ہاں اب آپ یہ دیکھیے کہ جو ناموں کا بھی جو اعلان ہوتا ہے وہ بھی درست نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں بزرگوں کے نام جو لیے جاتے ہیں وہ اب جیسے جو لفظ ہے، جیسے حضرت داتا گنج بخش کے نام کا حجویر ہے وہ لفظ، اور ہم حجویری کہتے ہیں، اور ہمارے اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ اس کو اس طریقے سے اس کا تلفظ کرتے ہیں۔ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں 2-1 باتیں اس کی بے اعتنائی کی کرنا چاہتا ہوں۔ 5ویں-6ٹھی صدی ہجری میں 300 سال تک اس کتاب کا کسی نے کوئی حوالہ فراہم نہیں کیا۔ پہلی بار بر صغیر میں حضرت شیخ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ کے جو فرمودات ہیں، جو فوائد الفواد، اس میں اس کا ترجمہ، اس کا ذکر کیا گیا، اور ایک دوسری کتاب انہی کے ملفوظات میں حضرت جاندار کی ہے درر نظامیہ، اس میں اس کا تذکرہ پہلی دفعہ کیا گیا، اور دونوں دفعہ ایسی باتیں کہی گئیں کہ جو
ہمارے نوجوانوں کے شاید علم میں نہ ہو۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلہ چشتیہ کے بر صغیر میں چوتھے بڑے بزرگ ہیں، حضرت معین الدین چشتی اور حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، اور چوتھے بڑے صوفی بزرگ سلسلہ نظامیہ کے شیخ نظام الدین، انہوں نے یہ فرمایا کہ جس شخص کا کوئی مرشد نہ ہو اس کو چاہیے کہ وہ کشف المحجوب پڑھا کرے اور اس سے فیضیاب ہوا کرے۔ اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ میں نے اپنی زندگی کے ایک دور میں کشف المحجوب کا ابھی علامہ اقبال کا حوالہ شاعر مشرق کا دیا بھائی طاہر بخاری نے، یہی بات انہوں نے کہی کہ میں اس کا مطالعہ کرتا رہتا ہوں اور میں اس سے بہت مستفید ہوا ہوں۔ دو اور روایتیں ہیں جو اسی کتاب سے پہلی دفعہ منظر عام پر آئیں، اور وہ تھیں کہ شیخ حسین زنجانی علیہ الرحمہ جو ہیں وہ ان کے بارے میں جو روایت آتی ہے ان کی قطبیت کی اور ان کے بارے میں کہ وہ تشریف لائے اور وہ ان کے پیر بھائی تھے وغیرہ، یہ والی روایت بھی ملفوظات ہی سے منتقل ہوتی ہوئی ہم تک آئی ہے۔ میں نے ایک ترجموں کے سلسلے میں جو ترجمے میں نے دیکھے بہت سے، ظاہر ہے کہ میں نے انگریزی میں بھی میں نے ان کی کتاب دیکھی۔ نکلسن ایک بہت بڑے اورینٹلسٹ ہیں، اور ان کی جو انہوں نے سب سے پہلے تو صوفیوں پر لکھا اور بہت ہی رومی پہ بہت ان کا کام ہے، اور منصور کے بارے میں بھی لکھا، اور ان کی کتاب کا کشف المحجوب کا بھی ترجمہ کیا۔ انہوں نے بھی بہت سے، میں نے ان کی کتاب سے جو بنیادی حوالے ہیں وہ اس سے استفادہ میں نے کیا۔ لینن گریڈ میں ایک ان کا نسخہ ہے، قلمی نسخہ، جس کو زکوسکی نے، ویلنٹائن زکوسکی نے اس کو ایڈٹ کیا، اور پھر اس کو انگریزی میں ترجمہ ہوا اور فارسی میں بھی اس کا ترجمہ ہوا۔ فارسی میں بہت سی کتابیں ہیں جو تصوف، بہت کم لوگ شاید اس سے واقف ہوں کہ پچھلے 50-60 برسوں میں تصوف پر بہت توجہ دی گئی ایران میں، اور خاص طور پر مجھے جانے کا اتفاق ہوا تو جیسے حضرت بایزید بسطامی کے بارے میں، ابو الحسن خرقانی کے بارے میں، ابو سعید ابو الخیر کے بارے میں پوری کتابیں نہایت خوبصورتی سے چھاپی گئیں۔ اور ایک اور بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو ابھی بخاری صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ یہ فارسی زبان کی اولین کتاب ہے تصوف کی۔ اس سے پہلے دو جو بڑی کتابیں ہیں وہ صاحبان علم جانتے ہیں۔ رسالہ قشیریہ ایک کتاب ہے امام قشیری کی جو عربی میں ہے، اور کتاب اللمع فی التصوف وہ بھی عربی میں ہے، لیکن فارسی میں جو سب سے بڑی کتاب تصوف کی لکھی گئی وہ یہ ہے۔ ہمارے ہاں صوفیہ، ایک اور بات یہی میں بھول جاؤں، اب مجھے حافظہ میرا ساتھ نہیں دیتا تو مجھے بار بار اپنے آپ کو دہرانا پڑتا ہے۔ اس کتاب کی اشاعت کے بعد جو 3 بڑی کتابیں تصوف کی بر صغیر میں بھی دستیاب ہیں اور اسلامی دنیا میں اس کے انگریزی ترجمے بھی ہوئے ہیں۔ تذکرۃ الاولیاء ہے فرید الدین عطار کی، اس میں اس کا ذکر ملتا ہے، اور اس سے بہت انہوں نے استفادہ کیا ہے، مگر جس طرح سے اس پر گفتگو کی جانی چاہیے تھی ویسی گفتگو انہوں نے نہیں کی۔ نور الدین جامی نے اپنی نفحات الانس میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے، مگر تفصیل نہیں دی۔ دارا شکور نے اس پر بہت سیر حاصل گفتگو کی ہے اور اس کا تذکرہ کیا ہے بہت اس کے ساتھ۔ حال جو ترجمے ہوئے اس میں تو اردو کے ترجمے، فیروز الدین صاحب کا ترجمہ، اس سے میں استفادہ کرتا رہتا ہوں۔ ابھی حال میں ایک نوجوان، میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے اس لیے میں ان کو، مجھ سے عمر میں چھوٹے ہی ہوں گے، اظہر وحید صاحب، انہوں نے کشف المحجوب پہ، وہ حضرت واصف علی واصف صاحب کے سلسلے سے ہیں، انہوں نے بہت آسان، اور ضرورت تھی اس بات کی
کہ اس کو جدید محاورے میں اور جدید روزمرہ میں اس کا ترجمہ کیا جائے. اور میں بخاری صاحب سے درخواست کروں گا کہ جو انگریزی والا ترجمہ بھی ہے جو نکلسن کا، اس کا بھی جدید محاورے میں انگریزی میں بھی اس کا ترجمہ کیا جانا چاہیے، اس لیے کہ ضرورت ہے اس بات کی. جیسے رومی کے ترجمے مسلسل مختلف ایڈیومز میں، امریکن انگلش میں بھی کیے جا رہے ہیں اور برٹش انگلش میں بھی کیے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی ایک نسخہ منتخب کر کے اس کے بارے میں گفتگو کریں. جو اصل ماخذ ہیں صوفیہ کے سلسلے میں، کرامتیں برحق، معجزے برحق. آپ مجھے کہیے، آپ کا جی چاہے کہ میں بدعقیدہ آدمی ہوں گا یا ضعیف الاعتقاد آدمی ہوں گا یا خوش عقیدہ آدمی ہوں گا، مگر مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات برحق ہیں. مگر جو سب سے بڑی کرامت ان کی ہے وہ کشف المحجوب ہے، اور کشف المحجوب سے اگر آپ استفادہ نہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی بے اعتنائی اور ہمیں اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ کشف المحجوب کتنی بڑی کتاب ہے. اور بعض اوقات ایسے سوالات اٹھتے ہیں جن کے جوابات مجھ کو فقہ کی کتابوں میں نہیں ملتے مگر تصوف کی کتابوں میں ملتے ہیں. اب میں ایک چھوٹی سی ایک جملہ انہی کا ایک فقرہ میں لکھ کر لایا تھا جو اظہر وحید کے ترجمے سے میں نے منتخب کیا ہے، اس لیے کہ میں تم تصوف کا انکار کرنے والوں سے پوچھ سکتے ہو کہ آخر تصوف کے انکار سے تمہاری مراد کیا ہے. اگر وہ محض تصوف کے نام سے انکار کرتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ معنی کی حقیقت لفظوں سے بے نیاز ہوتی ہے. معنی کی حقیقت لفظوں سے بے نیاز ہوتی ہے، لیکن اگر وہ تصوف کے اصل معنی کا انکار کرتے ہیں تو یہ در حقیقت پیغمبر اسلام علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شریعت سے انکار کرتے ہیں، آپ کے اوصاف حمیدہ کا انکار کرتے ہیں. میں تجھے وصیت کرتا ہوں، یہ فرما رہے ہیں حضرت شیخ جس کا ذکر کیا امین بخاری صاحب نے، جو ان کے شاگرد تھے. بظاہر تو یہ ابو سعید حجویری کے لیے لکھے ان کے سوالوں کے جواب میں یہ کتاب لکھی گئی، مگر آپ کو حیرت ہوگی کہ اس وقت جب وہ لاہور میں اس کتاب کو آخری شکل دے رہے تھے، یا پوری کتاب یہاں لکھی گئی اس کے بارے میں کوئی واضح بات نہیں ہے، کتابیں ان کی یہاں نہیں تھیں، اس کا ذکر انہوں نے کیا ہے. اور دوسری بات میں ایک اور کہنا چاہتا ہوں، حضرت داتا گنج بخش کے بارے میں کوئی نئی بات، کوئی تازہ بات کسی اور کتاب سے نقل نہیں ہوتی. ان کے زمانے کے جتنے حالات ہیں، ان کے والد گرامی کا کیا نام تھا، ان کے ماموں کس قبرستان میں دفن ہوئے، ان کے والدین کس قبرستان میں دفن ہوئے، انہوں نے وغیرہ وغیرہ ساری تفصیلات، ان کے استاد کون تھے، ابو القاسم حسن بن محمود خطلی اس کا اصل تلفظ ہے، میں نے اور دوسری کتابوں میں دیکھا، ان سے وہ بیعت تھے. اور اس زمانے میں جو تصوف پہ ایک وقت پڑا تھا، اب یہ مجیب الرحمن شامی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کے لیے میں ضرور کہوں گا، تصوف عالم اسلام میں جب بڑا صوفی آیا ہے وہ انتشار کے نتیجے میں آیا ہے. جب خلافت راشدہ کے اختتام پر ملوکیت اپنے عروج پر تھی، بڑے صوفیہ کا ظہور اسی زمانے میں ہوا. اگر آپ غور فرمائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اگر حضرت شیخ نے تو صوفیہ کے بارے میں ایک بہت ہی مارکہ آرا جملہ کہا ہوا ہے کہ تصوف اس وقت بھی موجود تھا جب ابھی اس کا نام تصوف نہیں پڑا تھا. اور اسی وجہ سے جب آپ ذکر فرماتے ہیں
نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اور خلفائے راشدین کا اور اصحاب صفہ کا اور خاص طور پر خلفائے راشدین کی جو تفصیل بیان کرتے ہیں، اور پھر جو تابعین میں اور تبع تابعین میں جو درجہ بندی ہمارے ہاں صوفیہ کی ہے، وہ ایسی ہے کہ میں سچی بات آپ کو بتاؤں کہ کتاب کے بارے میں جدید زمانے کی جو لغت ہے اس میں یہ ہے کہ اس کا اسٹرکچر کیا ہے، کتاب کا اسٹرکچر کیا ہے، وہ کتاب بنی کیسے ہے، اس کے جو اجزاء ہیں۔ اب جو طریقہ ہے، میں نے دیکھا کہ موسٹ ماڈرن ٹیکسٹ بھی جو ہیں اس سے آپ کشف المحجوب کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ پہلے وہ بیان کرتے ہیں کہ تصوف کیا ہے اور اس کے رموز کیا ہیں اور اس کے ایمان اور عقیدہ اور پاکیزگی اور قناعت اور صبر اور وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد صوفیہ کا تذکرہ کرتے ہیں جن کا نام صوفی نہیں ہے مگر وہ دراصل صوفی ہیں۔ اس کے بعد ان کے اقوال دیتے ہیں، اور ان کے اقوال میں، اور جب وہ یہ لکھ رہے تھے ان کی کتابیں یہاں موجود نہیں تھیں، حضرت نے 234 قرآنی آیات کا حوالہ دیا ہے۔ 234 قرآنی آیات، 134 حدیثیں اور 300 کے قریب اشعار عربی کے، اور یہ سب حافظے کی بنیاد پر، اور جیسے کہتے ہیں علم حاضر، اور یہ انہوں نے سپرد قلم کیا، اور وہ سب اللہ کا بہت شکر ہے، اور ہمیں جس پر جتنا بھی ہم فخر کریں کم ہے کہ وہ کتاب محفوظ ہے، اپنی اصل میں، اپنے متن میں محفوظ ہے۔ قلمی نسخے بنانے والوں نے کہیں کہیں اپنی گویا علمیت کا مظاہرہ کیا ہے، مگر جو جامع ہیں انہوں نے اس کی نشاندہی کی ہے۔ اور اب آپ فارسی کے ان کے متن دیکھیں اور روسی کا متن دیکھیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے وہ فرماتے تھے خود کہ یہ جو کتاب ہے یہ آج بھی اسی طرح سے ریلیونٹ ہے جیسے، اور صوفیہ کے سلسلے میں یہاں بچے بیٹھے ہوئے ہیں جو ابھی بزرگوں کا تذکرہ کیا، تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں دو ایک باتیں کہ یہ میں سوشل میڈیا پہ مسلسل بعض لوگوں کی گفتگو سن رہا ہوں، اور اس میں جو ہدف بنے ہوئے ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی ذات گرامی کو بنایا گیا، حضرت دادا گنج بخش علیہ رحمہ کو، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کو، اور حضرت عبد القادر جیلانی کو خاص طور پر۔ تو میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ شیخ نے بالکل واضح طور پر یہ کہا ہے کہ کوئی تصوف کی کوئی ادنا سے کوئی بڑی سے بڑی شخصیت بھی اگر کوئی ایسی بات کہتی ہے جو شریعت محمدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ادنا سے اصول سے بھی متصادم ہے، تو ایسا تصوف زندیق تو پیدا کر سکتا ہے، صدیق پیدا نہیں کر سکتا۔ چنانچہ عین شریعت، اور یہی وجہ ہے ابھی انہوں نے بتایا حضرت مجدد افسانی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی شدت سے بعض لوگوں کی مخالفت کرتے تھے، اور مثلا محی الدین ابن عربی علیہ الرحمہ کے بارے میں انہوں نے سخت لکھا ہے، مگر یہاں داتا گنج بخش کے بارے میں جو ان کی رائے ہے، ان کی نسبت سے انہوں نے لاہور کو کہا ہے کہ یہ شہروں کا قطب ہے۔ بیٹے قطب کہتے ہیں وہ جو چکی کے درمیان جو میخ سی لگی ہوتی ہے نا، اس کو قطب کہتے ہیں۔ تو وہ اس طرح سے لاہور شہروں میں اب آپ اگر اس وقت کا یاد کریں کہ کتنی بڑی حکومتیں قائم تھیں، یہاں پر مغلوں کی حکومت تھی مجدد کے زمانے میں، وہاں صفویوں کی حکومت تھی، ادھر عثمانیوں کی حکومت تھی، ابھی خلافت عباسیہ کہنے کو خلافت عباسیہ تھی، مگر سب ادھر ادھر آزاد تھے، یعنی محمود غزنوی بظاہر خود آزاد تھے، خود مختار تھے، مگر وہ توثیق خطبوں میں خط جو پڑھا جاتا تھا خطبہ، اس میں خلیفہ وقت جو تھا اس کا تذکرہ ایز اے مسلم ہیڈ ہوتا تھا۔ تو یہ بالکل بات ذہن میں رکھنے کی ہے۔ اور ایک اور بات جو جتنا حضرت
حجویری کا جو سفر ہے وہ بہت عجیب و غریب ہے. آپ دیکھیے جو لوگ تصوف سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو سلسلے انہوں نے بیان کیے ہیں 12 سلسلوں کا تذکرہ کیا ہے. پھر اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس میں 10 سلسلے 11 سلسلے ایسے ہیں کہ جو شریعت کے مطابق ہیں، اور ایک سلسلہ جو حلولیہ کا ہے اور ملامتیہ کا ہے اس پر انہوں نے گرفت کی ہے. اور میں آپ سے بات عرض کروں، اگر آپ فقہ کی کتابیں دیکھیں تو جب امام اعظم کا تذکرہ فرماتے ہیں تو الگ طریقے سے کرتے ہیں، اور ادھر دوسرے علماء کا تذکرہ کرتے ہیں، امام حنبل کا تذکرہ کرتے ہیں، امام شافعی کا تذکرہ کرتے ہیں. آپ دیکھیے کسی کی منزلت اور فضیلت اور علمیت کے بارے میں کوئی سبک بات نہیں کرتے، کوئی ایسی بات نہیں کرتے جس سے کسی کی. اچھا خود ان کے زمانے میں جو سلسلے تھے، ابھی آپ دیکھیے کہ اگر بایزید بستامی علیہ الرحمہ کے بارے میں آپ جانتے ہوں پڑھتے ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ سلسلہ جنیدیہ سے بالکل مختلف تھے، ان کا طریقہ کار بالکل مختلف تھا. اور آپ اس پر، لیکن جیسے ہمارے ہاں نوجوان بیٹھے ہوئے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اقبال واحد آدمی ہے جنہوں نے جنید بغدادی اور بایزید بستامی کا نام ایک ساتھ لیا ہے. شیخ حجویری حضرت جنید کے سلسلے سے تھے. اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ یہ جو ہفتہ گیا ہے اس میں ان کے بزرگوں کی شہادت کا بھی زمانہ ہے، امام حسن کی شہادت کا زمانہ ہے. اور عام طور پر غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ وہ زیدی سید تھے. وہ زیدی سید امام زین العابدین کی اولاد نہیں تھے، وہ امام حسن کے صاحبزادے، ان کا بھی نام زید تھا اور وہ ان کی نسل سے تھے. دوسری بات یہ کہ جو ان کی جو 2 جگہیں ان سے منسوب ہیں، خود انہوں نے مزے کی بات یہ کہی ہے. عباس تابش خاص طور پہ، کیونکہ یہ بہت کتابیں پڑھتے ہیں، ان کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ حضرت نے شروع میں یہ لکھا ہے کہ میں نے اپنا نام لکھا ہے. تو نام میں نے اپنا اس لیے لکھا ہے کہ میری 2 کتابیں ضائع ہو گئیں. ایک نوجوان میرا مجموعہ لے کے بھاگ گیا اور وہ اپنے نام سے اس کے شعر پڑھتا رہتا ہے، اور دوسرا ایک تھا جس نے میری چھپی یعنی قلمی نسخے کو میرا نام مٹا کر اور اپنا نام لکھ لیا. اب میں اپنا نام لکھ رہا ہوں. اور پھر انہوں نے نام لکھا کہ علی ابن عثمان ابن علی، اور پھر 3 اپنے سابقے کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں حجویری، جلابی، غزنوی. اب یہ 3 نسبتیں جو ہیں، یہ تینوں نسبتیں بالکل درست ہیں. والدہ ان کی جو تھیں وہ جلاب میں رہتی تھی، والد ان کے حجویر میں رہتے تھے. اور یہ دونوں، اب یہ انہوں نے مضافات غزنی لکھا ہے، انگریزی میں اس نے لکھا ہے کہ سبربس، قصبے جو تھے ان کے گاؤں تھے یا اس کے علاقے میں. لیکن بعض بزرگوں نے اس کو محلے لکھا ہے کہ 2 محلے تھے جس سے ان کی، مگر محلوں سے نسبت ممکن ہے ہوتی ہو، میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ نسبتیں ان کی تھیں. اور اس قدر انہوں نے اپنے اکابرین کا، دیکھیے کوئی 75 کے قریب صوفیہ کا تذکرہ ہے. ہر ایک صوفی سے ان کا اتفاق ممکن ہے نظری نہ ہو، لیکن آپ پڑھیے، آپ دیکھیں گے کہ کسی جگہ حکایتیں بھی ہیں، ان کے اقوال بھی ہیں، اور اس قدر حکمت کی باتیں میں نے کسی ایک کتاب میں، یعنی میں تو کوئی اس طرف کا آدمی نہیں ہوں، کتابیں 2-4 جو پڑھ لیتا ہوں. مثلا ملفوظات ہیں بزرگوں کے، مشکل ہے بہت. یعنی اگر آپ فصوص الحکم، میں نے کئی دفعہ پڑھنے کی کوشش کی، مجھے بھائی میری تو سمجھ میں نہیں آئی. میں جوانی سے اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور یہ میری عمر آ گئی، اب 82 برس کا ہونے لگا ہوں. مگر میں جب شیخ کے مزار پر گیا دمشق میں، تو میں فاتحہ کے لیے گیا، اور میں نے ان سے گزارش کی کہ حضرت میں آپ کو
پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں مگر آپ میری سمجھ میں نہیں آتے ہیں، مگر جو آپ کا دشمن ہے میں اس کا دشمن ہوں۔ یہ میں نے ان سے کہا۔ اب فصوص الحکم کے نسخے میں نے دیکھے میرے پاس، عربی میں بھی تو میں نہیں پا سکتا ہوں، میں فارسی تھوڑی بہت جوڑ لیتا ہوں۔ کشف المحجوب کی فارسی، یہاں فارسی کے استاد بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کو بتائیں گے کہ جو اس کی جو ابھی چند برسوں پہلے میرے بچپن تک نثر فارسی میں کشف المحجوب کے اقتباسات داخل نصاب ہوتے تھے۔ بدقسمتی ہے ہماری، بس اس کے آگے میں کوئی جملہ نہیں کہنا چاہتا ہوں۔ اور وہ کشف المحجوب کی نثر اس قدر اچھی ہے، اس قدر صاف ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کل لکھی گئی۔ ان کی 9 کتابیں اور ان سے منسوب کی جاتی ہیں، اور جس کے بارے میں اکابرین کی رائے یہ ہے، اور خاص طور پر ملک الشعراء بہار ایک بڑے آدمی تھے ایران کے، اقبال کے دوستوں میں بھی تھے، بلکہ اقبال کو انہوں نے ایران میں فارسی متعارف کرا۔ انہوں نے لکھا کہ جو کشف المحجوب کا اسلوب تحریر اور کشف المحجوب کی جو لغت ہے وہ فرض کیجیے کشف الاسرار سے مختلف ہے، تو یہ ان کی کتاب نہیں ہے، انہوں نے انکار کیا۔ اور کوئی تو میں نے ایک آخر میں نے بہت آپ کی سمع خراشی کی، مجھے تو اچھے لگتے ہیں بہت، وہ جب بزرگوں کا تذکرہ کرتے ہیں ایسی، یعنی میں تو شاید گناہگار ہونے کی وجہ سے رقت زیادہ ہوتی ہے، مثلا ان کا یہ بہت دن مکے میں بہت دن رہے، مدینہ میں بہت دن رہے، وہاں ایک سال تو دونوں جگہ رہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ دمشق میں قیام کے زمانے میں بہت دیر وہ حضرت بلال کے قبر پر بہت دیر انہوں نے مجاورت کا لفظ استعمال کیا کہ مجاورت انہوں نے کی۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ تابعین میں ہم سب اہل بیت کا اور اصحاب کا ذکر کرتے ہیں، اور اب میں ایک بات آپ سے کہوں کہ امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، ان شخصیتوں کے بارے میں، خانوادہ نبوی کے بارے میں جس طرح کے لفظ اور جیسی لغت استعمال کی ہے، ہمارے علماء کو اس سے سیکھنا چاہیے۔ کوئی ایک ایسی بات آپ کو کتاب میں، تلخ بات، تیز بات، یعنی انہوں نے اس شخص کا بھی نام نہیں لکھا جو ان کی کتاب لے کے بھاگ گیا تھا، اس شخص کا بھی نام نہیں لکھا جو ان کی شاعری لے کر بھاگ گیا تھا، یعنی ایسی بڑی کتاب ہے وہ، اور اس کو پڑھنا چاہیے۔ یہ مجھے نہیں معلوم ان کا ٹینیور کب ختم ہو رہا ہے، دو ایک کام میں آپ کے ذمہ لگاتا ہوں کہ جو جیسے نام ہے، جیسے اقبال پر ایک کام ہمارے علم میں ہے، اس کا نام ہے رجال اقبال، یعنی کلام اقبال میں جتنی شخصیتوں کے نام آئے ہیں وہ انہوں نے یکجا کر کے اس پہ چھوٹے چھوٹے تبصرے کیے ہیں اور لکھا ہے۔ کیا اچھا ہو کہ جو کشف المحجوب میں جن شخصیتوں کا ذکر ہے اس کو آپ علیحدہ سے رجال کشف المحجوب کر کے اس کو چھاپ سکتے ہیں۔ ہمارے بزرگ اور ہمارے استاد کی منزل میں تھے ڈاکٹر اسلم فروخی، وہ سلسلہ چشتیہ سے بیعت تھے، تو انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا، حضرت داتا گنج بخش نے فرمایا، حضرت معین الدین چشتی علیہ الرحمٰن نے فرمایا، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خواجہ فرید الدین گنج شکر۔ اب آپ دیکھیے کیسی شخصیتیں یہاں آئی ہیں، اور انہوں نے یہ پہلی دفعہ میں نے بہت بغور وہ حصہ پڑھا، مجھے یہ تو معلوم تھا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے، اور گنج بخش کا لقب اور وہ شعر جو ان سے منسوب ہے، میں نے کسی اور طرح سے پڑھا تھا، اور میں نے فارسی والوں سے کہا کہ وہ چیک کر کے بتائیں مجھ کو یہ دوسری طرح سے کیوں یاد ہو۔ میری یادداشت میں بخاری صاحب وہ شعر ہے، گنج بخش ہر دو عالم مظہر نور خدا، گنج بخش ہر دو عالم مظہر نور خدا، ناقصہ را پیر کامل کاملہ را رحمت ہو۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ شعراء یہاں تشریف فرما یہ بہتر سمجھ سکتے
کہ ناقصہ را پیر کامل، کاملہ را رہنما، یہ دو ٹکڑے ہیں، تو اوپر بھی دو ٹکڑے ہیں، گنج بخش ہر دو عالم ایک، مظہر نور خدا دو۔ تو میں نے ابھی میں دیکھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ 2-3 آدمیوں نے اس کو اس طریقے سے لکھا ہے۔ اب نہیں معلوم کہ جو اور جو مخطوطات ہیں اس میں وہ کیسے لکھا گیا ہوگا۔ بہت سے قرآن حکیم کے نسخے آپ کے پاس ہیں، اور بیت القرآن میں بھی بہت سے نسخے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ کن کن لوگوں نے کون کون سے نسخے حضرت کے، یعنی ہمیں معلوم ہے کہ حضرت فرید الدین گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے، ہمیں یہ معلوم ہے کہ بادشاہ بہت سے یہاں آئے، ہمیں یہ معلوم ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ تشریف لائے، حضرت خواجہ فرید الدین گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، اور یہ سب اس کا حصہ ہے۔ تو یہ جو بھی وہاں موجود ہے اس کی تفصیل کسی نہ کسی جگہ، کسی ایک کتاب میں، کسی فرض کیجیے کشف المحجوب کا کوئی تازہ نسخہ، آپ جیسے ہوتا ہے کتاب، بہت سے نسخے بہت سے طریقوں سے چھاپے جاتے ہیں، تو کوئی ایک جسے کہتے ہیں کافی ٹیبل بک، وہاں ایران میں اس کو کہتے ہیں نفیس کتب، ایسا کوئی ایسی خوبصورت کتاب، بعض یعنی اتنی بڑی کتاب ہے وہ، اور اس کو یعنی اشاعت اس کی، اب یہ جو ایران کا جو نسخہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے اس کو دیکھیے گا، یہ انہوں نے تصویری نے بہت محنت سے لکھا ہے، یہ سمرقند والا نسخہ ہے، اور بہت سی باتیں جو بچوں کو بتانے کی ہیں کہ ان کا نام کیا تھا، ان کی شادی کا قصہ ہے، اور 11 برس تک اکیلے رہنے کا قصہ ہے، وہ سب انہوں نے خود ہی لکھا ہوا ہے۔ سفر انہوں نے بہت کیے، صوفیہ کے ہاں سفر ایک بنیادی بات ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کے زمانے میں بڑے بڑے لوگ تھے جن سے وہ ملے بھی، ابو سعید ابوالخیر سے ان کی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے ان کا بھی تذکرہ بہت محبت سے کیا ہے، اور جو رسالہ قشیریہ والے امام قاسم ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ ایک اسی نام کے جرجانی ایک بزرگ ہیں، کہیں ان کا نام گرگانی لکھا ہوا ہے، کہیں گرجانی لکھا ہوا ہے، بے شمار صوفیہ، دمشق میں ہی 300-350 صوفیہ سے ملاقات ان کی ہوئی، تو وہ سارے احوال ایسے ہیں کہ جو ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور میں نے آخر میں ایک ایسے ہی ان کی دعا لکھ لی تھی کہ میں وہ پڑھوں گا اور آپ سے پھر اجازت چاہوں گا کہ ایسی دعا میں نے کم پڑھی، میں تھوڑا بہت پڑھتا رہتا ہوں۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہاں بزرگ تشریف فرما ہیں کہ دعائیں مشیت پر اثر انداز ہوتی ہیں، میرا خیال ہے، اور یہ میرا عقیدہ بھی ہے اور یہ میرا تجربہ بھی ہے، اور میں بالکل اس پر 100% یقین کرتا ہوں۔ حضرت نے ایک دعا مانگی تھی جو یہ میں نے فیروز الدین، مولوی فیروز الدین والے ترجمے سے لی ہے، اسی پر میں اپنی آپ کی سمع خراشی کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے یاد فرمایا، عزت بخشی۔ میں نے بہت معذرت کی تھی یہاں آنے کی، مگر مجھے یہ معلوم تھا کہ عباس تابش ضدی آدمی ہے اور یہ باز نہیں آئے گا، اور یہ اب مجھے اس کی دلداری بھی تھی، تو خیال، اور بخاری صاحب کا بھی خیال تھا، تو میں نے کچھ نوٹس بنا لیے تھے، میں نے آپ سے جو بھی تھا وہ عرض کیا۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنی جناب سے رحمت اور ہمیں ہمارے کام میں ہدایت عطا فرما۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے دوستوں کے لیے عالم ملکوت اور اپنے برگزیدہ بندوں کے لیے عالم جبروت کے بھید ظاہر فرمائے، اور اپنے عاشقوں کا خون اپنے جلال کی تلوار سے بہایا۔ اپنے عاشقوں کا خون اپنے جلال کی تلوار سے بہایا، اور اپنے عارفوں کے دل کو اپنے وصال کی خوشیوں کا مزہ چکھایا۔ وہی اپنی بے نیازی اور کبریائی کے انوار سے دلوں کے پردہ زمین کو زندہ کرنے والا ہے،
اور اپنے ناموں کی روح پرور خوشبو سے نشوونما دینے والا ہے، اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل اور اصحاب اور ازواج اور اہل بیت سب پر اللہ کی رحمت، بہت مہربانی، بہت نوازش۔